نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، تو رب دو جہاں کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنا اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے کلام رحمان سے، سورۃ النحل سے کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں رب دو جہاں نے کلام رحمان میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور جب تم قرآن کو پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ یہ سورۃ النحل، اس کی جو نا صرف 3 آیتوں کا نزول مدینہ میں ہوا اور اس کی کل آیات 138 ہیں اور کل الفاظ 1841 اور کل حروف 7709 ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ غنیۃ الطالبین کے اندر اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب ایک دن حضور نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام سورۃ نجم اور سورۃ لیل کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورۃ نجم اور سورۃ لیل کی تلاوت فرما رہے تھے آقا علیہ السلام، تو تلاوت کے دوران ان دونوں صورتوں کی قرات جو نا بلند آواز سے فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے، اور جب آقا علیہ السلام سورۃ نجم کی اس آیت پر پہنچے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، جب آقا علیہ السلام اس آیت پر پہنچے نا تو حضور علیہ السلام کو نا نماز کے اندر جو نا اس کے اندر نیند آ گئی۔ یہ آقا علیہ السلام کا جو نیند کا معمول تھا نا اس طرح کا تھا کہ میری آقا علیہ السلام کی ذات اطہر کا یہ بھی معجزہ تھا کہ میرے آقا کا دل نہیں سوتا تھا، آنکھ سوتی تھی، آنکھ سوتی تھی، آنکھ سے سو جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ جب سجدے کے حالت میں ہوتے تو تب بھی سو جاتے، اونگ آ جاتی، سو جاتے۔ تو حضور نبی علیہ السلام جب اس آیت پر پہنچے نا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اس آیت پر پہنچے تو حضور علیہ السلام جو نا تلاوت فرما رہے تھے، تو اسی دوران اگلے السلام کو جو نا نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اور اس اونگ کے دوران تھوڑا سا جو نا وہ جو نا وقفہ آ گیا تلاوت کے دوران، ایسے معمولی سا تھوڑا سا وقفہ آ گیا۔ اتنے میں شیطان جو تھا نا اس نے اپنا ایک حملہ کیا، اور حملہ کر کے نا شیطان نے پیچھے سے ایک اپنی آواز لگائی، اور آواز یہ لگائی کہ تلک الغرانیق الاولی وعندہا شفاعۃ ترجی۔ اس نے یہ جملہ بول دیا کہ یہ جو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو غرنوکیاں، یہ جو بتنیاں ہیں نا، بت اور بتنیاں، یہ بھی تمہاری جو نا شفاعت کرائیں گی۔ یہ جو عالی قدر بت اور بتنیاں ہیں
جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی. اب مشرکین مکہ حضور نبی علیہ السلام کی نا بارگاہ میں اس وقت تشریف فرما تھے. انہوں نے جب یہ جملہ سنا، اب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے تو نہیں نکلا تھا، آقا کی زبان اطہر سے نہیں نکلا تھا. اب جب مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے بھی تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ویسے تھے بیٹھے، تو انہوں نے جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے. اس جملے کو سنا اور سن کے بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہو کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو نا شفیع ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول کو نقل فرمایا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَّا اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ مشرکین مکہ خوش ہوئے تو خوش ہو کے کہنے لگے دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے بت اور بتنیوں کا تذکرہ کیا ہے. وہ جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ ہر حاجت کا بت ہوتا تھا ان کے پاس. سفر کا بت ہے، حضر کا بت ہے، بیماری کا بت ہے، رزق کا بت ہے. الغرض کعبۃ اللہ کو بتوں سے بھرا ہوا ہے. رکن یمانی پہ بت ہے، صفا مروہ پہ بت ہیں. سفر پہ جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا آٹے کا یا مٹی کا بت بنا کے اپنی جیب کے اندر رکھ لیتے ہیں. سفر میں سمندر کی موجوں میں پھنستے ہیں تو اس بت کو پانی کے اندر پھینک دیتے، پھر اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. انسانی عقل کی خرابی دیکھ لو. اب ان سے پوچھا گیا کہ تم اتنے بتوں کی تمہیں عقل نہیں ہے کہ ان اپنے ہاتھوں سے یہ بت بناتے ہو، ہاتھوں سے آٹے کے بت بناتے ہو، عقل تمہاری اتنی کمزور ہو گئی کہ ان ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پھر پوجنا شروع کر دیتے ہو. انہی کے سامنے تم کہتے ہو کہ یہ بت جو ہے نا بت ہمیں شفا دیں گے، یہ بت ہماری فلاں حاجت کا بت ہے، یہ ہمیں رزق جو نا فراہم کرنے والا بت ہے، یہ ہمیں تکلیف سے نجات دینے والا بت ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو کہنے لگے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو ایسا کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں. اب ان کی بات یہ تھی کہ یہ جو بت ہے نا ان کی بات یہ تھی کہ یہ بادشاہوں اور ملائکہ کو پوجنے سے بہتر ہے کہ ہم بتوں کو پوج لیتے ہیں. یہ زیرو ہے نا کہ بادشاہوں کو کسی کو پوجیں یا فرشتوں کو پوجیں، اس سے بیسٹ ہے کہ یہ زیرو ہیں ہم ان کو پوج لیں، یہ زیادہ بہترین اور موزوں. تو اس لیے ان کے نزدیک یہ بتوں کو پوجنا بہت اچھا تھا، بتوں کو پوجنا بہت اچھا تھا. اور انہوں نے بتوں کو غرانیق سے تشبیہ دے رکھی تھی. اور غرانیق یا غرنوق، غرانیق یہ جمع ہے کس کی؟ گرنوق کی. گرنوق اس کو کہتے ہیں نر پرندے کو، نر پرندے کو کہتے ہیں کہ یہ جو نر پرندہ ہوتا ہے نا اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا کہ مادہ تھوڑی سی سست ہوتی ہے، چاہے مردوں میں ہو چاہے جو نہ چاہے انسانوں میں ہو، چاہے حیوانوں میں ہو چاہے پرندوں میں ہو، تھوڑی سست ہوتی ہے. لیکن جو نر ہوتا ہے نا وہ چست ہوتا ہے اور ایکٹیو ہوتا ہے. اور ان کا خیال تھا یہ جو غرنوق ہے نا، یہ جو غرانیق ان کو کہا جاتا تھا، ان کو غرنوقوں کو، غرنوق کے جو نر پرندہ ہے، اور نر پرندہ جب بلندی پہ جاتا ہے نا وہ تیزی سے پرواز کرتا ہے، تیزی سے پرواز کرتا ہے. تو ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ جو بت ہے نا، یہ بت ہیں، یہ بت بھی اللہ تک جو نا پرواز کروانے میں یہ تیزی سے ہمیں لے کے جاتے ہیں، تیزی سے لے کے جاتے ہیں. ان کی انسانی عقل جو اتنی فاسد ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ وہ ان بتوں کو اللہ تک لے جانے کا ذریعہ سمجھ رہے تھے. اور یہ ان کا قول تھا. اور بعض جو مشرکین تھے وہ ملائکہ کو پوجتے تھے، فرشتوں کو پوجتے تھے. وہ تو اب انہیں سب نے نا ان بتوں کو اپنا شفیع بنا رکھا تھا. تو جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ النجم کی جب تلاوت فرمائی
اور تلاوت فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو مشرکین نے تو شور مچانا شروع کر دیا، شور ہوا انتہا کا، اور شور اتنا زیادہ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو آقا علیہ السلام نے تو ہماری بتنیوں کو اور بتوں کی بھی تلاوت کر دی، ان کے لیے آئے جنا یہ جملہ بول دیا کہ تلک الغرانیق اولا وعندہا شفاعۃ ترجا۔ آقا علیہ السلام کو اس پر بڑی ٹینشن ہوئی کہ اس پر پریشان ہوئے کہ جملہ میں نے تو نہیں بولا کہ وہ رحمت للعالمین ذات تھی، رحمت للعالمین ذات تھی، سو رہے تھے، دل تو نہیں سویا تھا، آنکھ سوئی، آنکھ کے اندر اونگ آئی لیکن دل نہیں سویا۔ اس پر جو نا تھوڑے سے اگلے السلام کو نا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی لمحے جبریل امین کو بھیج دیا۔ جب آپ کی طبیعت پر یہ بات شاق گزری نا تو اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا آقا کی بارگاہ میں کہ جاؤ جبریل میرے محبوب کی بارگاہ ہے، میرا محبوب دکھی ہے۔ دیکھو آیتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کی ذات اطہر کو کوئی تکلیف پہنچی فوراً اللہ رب العالمین نے فوراً وحی کا نزول فرمایا اور کہا جاؤ جبریل فوراً میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرا محبوب اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے، اور جا کے میرے محبوب سے فرما دیجئے کہ محبوب آپ کو ان جملوں کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے نا، ان جملوں کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، اے میرے محبوب ہم نے بھی آپ کے لیے جو نا اس کے تحفظ کے کچھ کلمات آپ کو عطا فرمائے۔ اب اگلے السلام پریشان تھے تو آپ کی پریشانی اور کو دور کرنے کے خاطر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتاری وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القی الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی ایسے رسول کو نبی بنا کر بھیجا، اور جب انہوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا تو شیطان نے اس کی قرات میں ضرور دخل اندازی کی، بس جو کچھ شیطان ڈالتا ہے اللہ پاک اس کو دور کرنے والا ہے، اپنی آیتوں کو محکم فرماتا ہے، وہ رب رحمان اور حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس فتنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بری فرما دیا، یہ آیتیں ارشاد فرما دی نا، اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار دی، اب مشرکین مکہ اس پر اور زیادہ بھڑکے کہ اللہ پاک نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برات کا اعلان کر دیا کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ بتوں اور بتنیوں کے متعلق جو جملہ ہے یہ میرے محبوب نے نہیں بولا، یہ شیطان کا حملہ آیا، میرے محبوب آپ کے شیطان کا حملہ آیا ہے۔ اور جب شیطان کا حملہ آیا اب اللہ رب العالمین نے فوراً کہ دیکھو میرا محبوب اگر تلاوت فرما رہے قرآن کی اور اس لمحے کو بھی اس نے غنیمت سمجھ کے اس کے درمیان میں سے حملہ کر دیا تو میرے محبوب کے امتیوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آیت اتاری، اور آیت اتاری فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تم قرآن پڑھنے لگو نا تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ آیت اتر آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو یہ اتنی شان والی آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ قرآن مجید کو پڑھنے اور انسان کی زندگی کے اندر جو مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر آیتیں اتاری، اور یہ شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری کہ اب تم جب بھی کوئی کام کرنے لگو، قرآن پڑھنے لگو، ذکر تلاوت کرنے لگو، تو پہلے کیا کرو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو، اللہ کی حفاظت کے اندر آ جایا کرو، اللہ کی حفاظت کے اندر آ جایا کرو، تو یہ آیت پڑھ لیا کرو۔ اب جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم کے معنی ہے راندہ، پھٹکارا ہوا، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا۔ حضرت ابن عباس فرماتے کہ ابلیس لائن کے لیے حضور
اعوذ باللہ پڑھنے سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے نا، اس سے زیادہ اس کے اوپر، یعنی کہ اگر کسی کو کوئی سزا دینی ہو نا، کسی کو کوئی سزا دینی ہو، بندہ کیا کرتا ہے؟ کسی کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، بچہ اس کو پنش دینی ہو تو کبھی پٹائی لگا دی جاتی، یا بڑا ہے کہ اس کو کوئی پنش دینی ہو تو خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو سزا دینے کے لیے، شیطان کو سزا دینے کے لیے، اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے یہ کلمہ اتارا کہ کہا کہ اگر تم نے اس کو کوئی سزا دینی ہے، اس کے خلاف کوئی جملہ بولنا ہے، کوئی جملہ اس کے خلاف اور نہیں بولنا، بس یہ کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو پڑھ لیا کرو، اور یہ پڑھ لیا کرو تو پھر کیا ہے کہ تم جتنی بھی اس کے اوپر سختی کر سکتے ہو، جتنا زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے اس کے اوپر سختی ہوتی چلے تم اللہ کی پناہ میں آتے چلے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین هم بہ مشرکون۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تو شیطان کا ان کے اوپر کوئی قابو نہیں چل سکتا، اور ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا نہ اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو شیطان کو قابو تو صرف ان لوگوں پر ہوتا جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، شیطان سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، بس وہ ان کو دین سے بہکا دیتا ہے۔ اور شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب تعوذ کا مطلب، ہم اکثر بیشتر یہ جملہ بولتے ہیں نا، تعوذ کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا تعوذ، تعوذ نہیں ہوتا، تعوذ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تعوذ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تعوذ نہیں ہوتا، تعوذ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ادائیگی کے اندر یہ جو نا غلطی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ تعوذ ہوتا ہے۔ اور تعوذ کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اس کو اپنا ملجا و ماوا بنا لینا، اس کی پناہ میں آ جانا، یہ تعوذ کا مطلب ہے۔ اب اس تعوذ کی پناہ کے اندر پہلے نبیوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، جیسے حضرت مریم، ان کی والدہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے جب اپنے بیٹی کو جنم دیا تو فرمایا ربی انی اعوذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس لیے حکم ہوا نا کہ جب بچہ جنم لیتا ہے نا تو اس وقت جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ولادت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ولادت کے وقت شیطان کا سب سے پہلے حملہ آتا ہے۔ اس وقت حکم ہوتا ہے کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زچہ پڑھتی رہے، یعنی کہ پڑھ لے، ایک دفعہ بھی پڑھ لے گی نا وہ زچہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان اتنے لمحے اس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اس کے بچے کے اوپر حملہ نہیں ہوتا، وہ شیطان کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ یہ نبیوں کی ماؤں نے دعا کی کہ اللہ میں اس اپنے بچے کو اور اس کی نسل کو شیطان کی جو نا تیری پناہ میں دیتی ہوں اور شیطان سے بچاتی ہوں، اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے۔ اور یہ کیا دعا سکھائی؟ یہ دعا ہمیں سکھائی کہ آج مومنو تم بھی جب اپنے بچوں کے لیے دعا مانگو تو یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شیطان کی شر سے بچا لے اور اپنی پناہ میں لے لے۔ اور شیطان جو ہے نا یہ شیطان یہ شاد سے نکلا، شیطان یہ شاد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے دراز ہونا، دور ہونا، اور چونکہ یہ خیر سے دور ہو گیا اور شر کی طرف بڑھا تو اسی وجہ سے انسان کو جو نا اس کو شر کی وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا۔ اور جب دیکھو کسی انسان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، انسان کی جو حرکت الٹی ہو جائے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے کہ اس کی حرکتیں شیطان جیسی۔
کہا جاتا ہے نا اس کی حرکتیں شیطان جیسی ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی جملہ بول دیتے ہیں ہمیں کانا وجہہ الشیطان کہ اس کا چہرہ شیطان جیسا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرکتیں شیطان جیسی. وکان راسہ الشیطان اس کا سر شیطان جیسا. اللہ کے قرآن نے کہا کہ کانا راسہ شیطان کہ اس کا سر جو ہے شیطان جیسا. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تلأھا کأنہ رؤوس الشیاطین. رؤوس الشیاطین جہنمی درخت کا ذکر کیا جس کو جہنمی کھائیں گے. فرمایا کہ جنتیوں کے پھلوں کا ذکر کیا نا تو دنیا کے جو پھل مومن کھاتے ہیں یہ جو ہم سیب کھاتے ہیں انار کھاتے ہیں ہم انگور کھاتے ہیں یہ جنت کے اندر بھی ملیں گے مومنوں. اور جہنمی جو درخت جس درخت سے پھل کھائیں گے جہنمی کو جو غذا دی جائے گی اس غذا کو اس پھلوں کو مشابہت کس کے ساتھ دی گئی شیطان کے سر کے ساتھ. اس طرح کے پھل عطا کیے جائیں گے جہنمیوں کو کہ جن کے سر جن کی مشابہت وہ جو نا شیطان کے سر جیسی ہوگی. فرمایا وہ جہنمیوں کی غذا ہوگی. اور وہ درخت جو ہوگا جو نا وہ جو وہ درخت کانٹے دار درخت ہوگا اور پھل اس کے جہنم جو نا شیطان کے سر جیسی ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا کہ رجیم کیا ہوا دھتکارا ہوا شیطان. کیونکہ جب اس نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا آدم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ یہ پھل کھا لیں یہ پھل جو نا اس درخت کو پھل کھا لیں. آدم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اس پھل کھانے سے. کہنے لگا کہ اس درخت سے منع کیا اور درختوں سے تو منع نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے درخت تھے جنت کے اندر بہت سارے درخت تھے تو وہ کہنے لگا کہ ایک درخت سے منع کیا باقیوں سے تو نہیں منع کیا آپ کھا لیں. آدم علیہ السلام نے وہ کھایا. کھانے کی دیر تھی وہ جنتی لباس اتر گیا. جنتی لباس اتر گیا. اب ایک نبی کی بھول کے اندر امتی کے لیے احکامات اتر آتے ہیں. نبی کی غلطی نہیں ہوتی بھول ہوتی ہے اس کے اندر امت کے لیے احکامات موجود ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اب زمین پر بھیج دیا. اور شیطان کو جو جب پیدا فرمایا اور پھر جو نا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہا کہ شیطان کو کہا سجدہ کرو. سارے فرشتوں کو بھی کہا مگر اس نے اس وقت بھی سجدہ نہیں کیا. اللہ پاک نے کہا فخرج دفع ہو جا. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے دتکار رہے ہیں نا اب میں تیرے نیک بندوں کو جو نا آپ سے جو نا دور کروں گا. اس نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا. جنت سے نکلوایا اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر لعنت کی اور رجم کیا اور اس کو اتارا. فرشتوں کو کہا یہ اترتا نہیں تھا. آسمان سے جب اس کو اتارتے تھے آسمان کے اندر ایک اپنی انوار و تجلیات ہے. آسمان دنیا پر ساری نوری مخلوق رہتی ہے ساری نوری مخلوق ہے آسمان دنیا پر. اب زمین ایک ان کے لیے جو گاؤں تھا دیہات تھا زمین ان کے لیے آباد نہیں تھی. اب شیطان وہ کہ دیکھو جب کوئی بندہ یہ تھا کیا یہ فرشتوں کا عالم تھا. اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کے کیا کرتا تھا فرشتوں کو درس کرتا تھا واعظ و نصیحت کرتا تھا. اللہ کی نہیں مانی. اللہ پاک نے اس کو رجیم کر دیا. فخرج کہا دفع ہو جا. اب فرشتے اس کو اٹھاتے تھے اور اٹھا کے نیچے جو نا اس کو کہتے تھے چلا جا نیچے. اللہ پاک بار بار کہتے تھے اس کو نیچے چلا جا. نیچے نہیں جاتا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں اس کو اٹھا کے آسمان سے نیچے پھینکو. اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دو. جب یہ نیچے اس کو پھینک دیا اب یہ کیا ہوا دھتکارا ہوا ہو گیا. نشیطان الرجیم. اب یہ دھتکارا ہوا راندہ درگاہ کیا ہوا زمین کے اوپر فرشتوں نے اٹھا کے اس کو نیچے پھینکا. اور جب پھینک دیا تو اس پر اب اس نے کہا کہ مولا تو مجھے بھیج تو رہا ہے نا میں تیرے بندوں کے اوپر جا کے حملے کروں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. سوچ لے کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. میرے بندوں پر کوئی زور نہیں چلے گا. اب آسمان دنیا پہ رہتا تھا وہاں سے خبریں بھی ملتی تھی. اللہ رب العالمین نے جب آسمان سے زمین پر بھیجا
اب یہ بھاگتے تھے شیطان، یہ شیطان بھاگتے تھے، اور یہ بھاگتا تھا آسمان پر، اور آسمان پر جا کے خبریں لینے کے لیے. پہلے ان کو خبریں مل جاتی تھیں، خبریں مل جاتی تھی. جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو نا ان کی پیدائش ہو گئی، دنیا میں آ گئے، تو اب اس شیطان کا آسمان پر جانا، آسمان دنیا پر جو نا ممنوع قرار دے دیا گیا. اب اس کو خبریں نہیں ملتی تھی، اور خبریں نہیں ملتی تھی تو جب آسمان پر خبریں لینے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر ان کو آگ کے شعلے، وہ جو مارے جاتے تھے، آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے ان کے اوپر. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، جن کا ذکر کیا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے یہ شعلے شیاطین کو مارنے کے لیے یہاں پر رکھے ہیں. اب یہ شیطان خبریں لینے کے لیے جاتا تو اللہ پاک اس کے پیچھے آگ کے شعلے برسواتے فرشتوں کو کہتے ہیں ان کو بھگا دو یہاں سے، ان کا آسمانی دنیا پر اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کو بھگا دو. اب فرشتے اس کو جو نا انہوں نے زمین پر بھیج دیا، اور بھیج دیا، اور یہ زمین پر آ گیا. اب زمین پر آنے کی وجہ سے اب یہ کیا بن گیا؟ اب یہ بندوں کا دشمن ہو گیا، بندوں کا دشمن ہو گیا. اور بندوں کا دشمن ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندوں تمہارا دشمن ہے، اب اس کو پناہ میں تم نے کیسے اس سے بچنا ہے؟ فرمایا کہ اس سے بچنے کے لیے میں نے تمہیں وظیفہ دے دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے بچ جاؤ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ہمیں فرماتے ہیں کہ اس کے اعوذ باللہ پڑھنے سے 5 فائدے حاصل ہوتے ہیں. جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے نا، اس کے 5 فائدے اس کو اسی وقت بیک وقت نصیب ہوتے ہیں، بیک وقت. نمبر 1، اس کو دین پر اور ہدایت پر استقامت نصیب ہوتی ہے. بندہ دین کے اندر آ جاتا ہے نا، اس کو مزید اس کو ہدایت اور استقامت اس کے اوپر نصیب ہوتی ہے، جو زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والا. پھر فرمایا نمبر 2، شیطان مردود کے شر اور فساد سے بچاؤ. شیطان مردود کے شر سے، فساد سے بچاؤ اس کو مل جاتا ہے. نمبر 3، وہ اللہ کی پناہ کے مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے، مضبوط اللہ کے قلعے کے اندر آ جاتا ہے. اور نمبر 4، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین جو نا کے ساتھ اس کو مقام امن تک رسائی مل جاتی ہے. اور نمبر 5، وہ مالک زمین و آسمان کی امداد کا حصول کا سبب بن جاتا ہے، کہ اللہ رب العالمین اس کو اتنا بڑا مقام عطا کرتے ہیں. اور پھر یہ جو شیطان ہے یہ ہر وقت بندے کو گمراہ کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے. یہ ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے کے ان کے چکر کے اندر لگا رہتا ہے. تو اس کے لشکر کے اندر روزانہ 320 اس کے لشکر، ابلیس لین جو نا اپنے روزانہ 320 لشکر زمین پر بھیجتا ہے. اس کے 320 لشکر کی 320 جماعتیں وہ زمین پر گردش کرتی رہتی ہیں، بھیجتا ہے اس کو زمین پر. جب بندہ مومن اللہ کی پناہ مانگتا ہے نا تو اللہ کی پناہ میں مانگتا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طرف 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں. دیکھو عمل ایک ہے کہ ایک مرتبہ اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. اور جس نے عقیدے کے ساتھ، ایک اچھے جو نا عقیدے کے ساتھ، ایک اچھے معاملے کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یقین کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پڑھ لیا، اللہ رب العالمین 360 مرتبہ اس کے دل کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، 360 مرتبہ اس کے دل کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. اور ہر مرتبہ جب نظر فرماتا ہے تو شیطان کا ایک لشکر، ایک جماعت، وہ جو 320 جماعتیں وہ زمین پر بھیجتا ہے نا، ہر مرتبہ جب رب کائنات 360 مرتبہ نظر فرماتے ہیں، ہر مرتبہ نظر فرمانے سے ایک لشکر اس کا تباہ ہوتا ہے.
تباہ ہوتا ہے. تو رب کائنات نے اتنا پیارا یہ وظیفہ ہمیں دے دیا کہ لوگوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تم اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو, اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اور جو بندہ شیطان سے بچ جاتا ہے, شیطان سے بچ جاتا ہے, وہ عارفین کی لسٹ کے اندر آ جاتا ہے, وہ عابدین کی لسٹ کے اندر آ جاتا ہے, وہ متقی لوگوں کی لسٹ کے اندر آ جاتا ہے, اور پھر وہ شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر جو نا تیرے سائے سے تو شیطان بھی بھاگتا ہے. کہ جو بندہ دیکھو اپنے آپ کو تقوی کے اوپر لے آتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے, اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے, اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے, تو اللہ پاک پھر اس سے کیا کرتے ہیں کہ شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. حضرت عمر کے لیے فرمایا کہ اے عمر شیطان تمہارے سائے سے بھی بھاگتا ہے. اور پھر ایک روایت کے اندر یہ فرمایا, کہا گیا کہ جو نا حضرت عمر کو جو شیطان دیکھتا ہے نا تو وہ دیوار ہو جاتا ہے, پتھر ہو جاتا ہے, وہ دیوار ہو جاتا ہے. کہ یہ مومن کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومن کو بچانے کے لیے کہ جہاں شیطان پیدا کیے وہاں اللہ رب العالمین نے مومن کو بچانے کے لیے یہ کلمہ استعاذہ اس کو عطا فرمایا. کہ مومن نے جب کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کہا, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, وہ اللہ کے کلے کے اندر آ گیا, اللہ کی حد کے اندر آ گئے. جب وہ اللہ کے کلے کے اندر آیا, اب اس کلے کے اندر آ گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کلے کی حفاظت کرنے کے لیے پھر اس مومن کو یہ کلمہ عطا فرمایا کہ مومن اب تو میرے کلے کے اندر آ گیا ہے, میری چراگاہ کے اندر آ گیا ہے, اب کیا پڑھ, اب فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو جتنا پڑھتا چلا جائے گا اللہ پاک تمہیں ہدایت اور استقامت زیادہ نصیب کرتے چلے جائیں گے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تھی, ایک صحابی بیٹھے اور کہہ رہے کہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک صحابی نے کہا کہ شیطان کے لیے ایک جملہ بول دیا, کہ شیطان تو ہلاک ہو. ہم بھی اکثر ایسے جملے بولتے ہیں نا, گھروں کے اندر ایسے جملے ہم بول دیتے ہیں کہ شیطان نے ایسے کیا, شیطان نے ایسے کیا. وہ صحابی بھی ایسے تھے کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تو صحابی نے کہہ دیا کہ شیطان تو ہلاک ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کہو, ایسا نہ کہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کہنے سے جو نا شیطان کو برا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے تیرے اوپر غلبہ پا لیا, میں نے تیرے اوپر غلبہ پا لیا. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کو کوئی برا بھلا کہنا نا تو پھر یہ کہہ دیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا نے فرمایا کہ اعوذ باللہ کے ساتھ جو بندہ بسم اللہ کہہ دیتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شیطان سکڑ سکڑ کے ایک چونٹی کی طرح ہو جاتا ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے. کہ سکڑ کے وہ چونٹی کی طرح ہو جاتا ہے. کہ اعوذ باللہ یہ بندہ جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اور اگر شیطان کو مارنا ہے, شیطان کو کمزور کرنا ہے, شیطان کے حملوں سے بچنا ہے, اس کو کمزور کرنا ہے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بسم اللہ پڑھ لیا کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. اور یہ کیا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ بندہ کر لے گا, اس نے اللہ پر توکل کر لیا, اس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور وہ اللہ کی حد کے اندر آ گیا. اب جب اللہ کی حد کے اندر آیا تو اب یہ شیطان جو کیا ہے, یہ شیطان کیا ہے, جس طرح اللہ رب العالمین نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا نا, آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا, اسی طرح ان کی بائیں پسلی سے اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کیا, اس میں سے نکالا بائیں پسلی سے. اسی طرح جب شیطان کو اللہ پاک نے بنایا نا, اس کی بائیں پسلی سے بھی شیطانہ نکالی, شیطانہ نکالی. اور جب وہ شیطانہ نکالی اور بائیں پسلی سے شیطانہ نکالی تو اس نے اس کے ساتھ
صحبت کی، اور صحبت کرنے کی وجہ سے، اب اس شیطانہ کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے اس نے اس کے اندر جو نا 31 انڈے پیدا ہوئے، 31 انڈے پیدا ہوئے۔ ان 31 انڈوں سے ہر بار ہر انڈے سے 10,000 بچے پیدا ہوئے۔ دیکھو 10,000 بچے پیدا ہوئے، اور وہ 10,000 بچے رب کائنات نے جو پیدا کیے، اس سے رب کائنات نے زمین کو بھرا، جنگلوں کو، بیابانوں کو، صحراؤں کو، بازاروں کو، گھروں کو ان سرکش شیاطین سے، ان گندے شیاطین سے رب کائنات نے بھرا، اور بھر کے جو نا رب کائنات نے جیسے انسان کو کثرت کی، اللہ پاک نے شیطانوں کی بھی کثرت کی، شیطانوں کی بھی کثرت کی۔ حضرت مقاتل، حضرت زہری یہ روایت کرتے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نا وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی، آپ فرماتی کہ ایک رات نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا ناساز تھی، اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا بارگاہ میں آئے، اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمار داری کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جب اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا تو وہ بیٹھے تھے، تو اقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی وجہ سے آپ کو پسینے آ رہے تھے، اور آپ بار بار آپ اپنے چہرے سے یوں کر کے ایسے ایسے کر کے اپنے چہرے کو صاف کرتے، چہرے کو صاف کرتے۔ اتنے میں اقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شیطان خبیث یہ آیا، اس نے اپنی دم اپنے دبر میں ماری، دم اپنے دبر میں ماری، اور ڈال کر اس نے 7 انڈے دیے، اس کی وجہ سے اس کی اولاد پیدا ہوئی، اور وہ 7 انڈے جو اس نے دیے ان میں سے 7 بچے اس کے پیدا ہوئے، اور اس 7 کے نام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیۃ الطالبین کے اندر جو ان کے نام بتاتے ہیں کہ وہ 7 بچے پیدا ہوئے، اس نے 7 کاموں کے اوپر معمور کیے، وہ بچے 7 کاموں کے اوپر معمور کیے۔ پہلا بچہ اس کا نام جو ہے نا مدہش ہے، جو علماء پر مقرر کیا گیا، بچہ علماء پر مقرر کیا گیا، وہ انہیں مختلف خواہشات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ علماء جو ہے ان کو اللہ کے دین سے ہٹا کے ان کو مختلف خواہشات کی طرف معمور کرتا ہے، تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ان کے دل کے اندر دنیا داریاں آ جائیں۔ تو وہ علماء کو بہکانے کی طرف لگ جاتا ہے اس کا پہلا بچہ مدہش، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا بچہ وہ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کے نمازیوں کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا گیا، اور انہیں اللہ کے ذکر سے کو بھلا دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا، نماز کے دوران اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی، نمازی نماز پڑھتے تھے، مسجد نبی کچی تھی، نیچے کنکریاں بچھی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ کنکریاں سے صحابہ کرام کھیلتے رہتے تھے، کیونکہ ابھی دین ہی نہ سیکھا تھا، اتنا پتہ نہیں تھا، تو وہ کنکریوں سے کھیلتے رہتے تھے۔ آج ہمیں پتہ بھی ہے تو ہم نماز کے اندر کتنا کچھ کر جاتے ہیں، نہیں نا پتہ چلتا۔ وہ نماز کے اندر جو حملہ ہے وہ کس کا؟ وہ شیطان کا ہے۔ کبھی خیالات کدھر جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز بھولی ہوئی نماز کے اندر یاد آ رہی ہے، کبھی کوئی معاملہ ہو رہا تھا، کبھی کوئی معاملہ ہو رہا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دوسرا بچہ، وہ جو 7 بچے اس نے ایک ہی وقت میں پیدا کیے، ایک ہی وقت میں اس کے پیدا ہوئے وہ 7 بچے، فرمانے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان 7 انڈوں سے جو 7 بچے پیدا ہوئے، دوسرا بچہ نمازیوں پر مقرر کر دیا گیا۔ وہ نمازی کا دل نہیں عبادت کے اندر لگنے دیتا، کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس نمازی کو نماز سے دور کرنے کے لیے، اس کا خیال اللہ سے دور کرنے کے لیے وہ اس کی طرف لگ جائے۔ تو اس پر فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بھی پھر کیا کیا کرو کہ نماز پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تیسرا وہ جو ہے ذلنبون، وہ بازار والوں پر مقرر کر دیا گیا، تاجروں پر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ تاجر کیا کرتے ہیں
کبھی جھوٹ بول کے مال کو دیتے ہیں، کبھی ناپ تول کے اندر کمی کر دیتے ہیں، کبھی ناقص مال جو ہے نا وہ فروخت کرتے ہیں، کبھی وہ ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اور وہ شیطان کہتا ہے زیادہ زیادہ کر کے بیچ تاکہ تیرا مال بڑھے، تیرا مال بڑھے. تو فرمایا کہ وہ شیطان ہے اس کو اس چیز کے اوپر لگا کے کھڑا، وہ بازار کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے اور تاجروں کو بہکا رہا ہوتا ہے. وہ شیطان تاجروں کو بہکا رہا ہوتا ہے. فرمایا یہ اس کا حملہ ہے. اور چوتھا شیطان، اس کا نام بدتر ہے، جو کہ لوگوں پر مقرر ہے، جو مصیبت کے وقت گریبان پھاڑتے ہیں. دیکھا جب کوئی مصیبت آتی کیسے کیسے الٹ الٹ جملے بول دیتے ہیں. کبھی کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کیا کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی اونچے اونچے نوحہ کر رہا ہے، اونچے اونچے نوحے کر رہا ہے، اور کوئی گریبان پھاڑ رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر مل گیا تھا، 102 فوتگیاں ہو جائیں. ایسے ایسے جملے بولنے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ رب کائنات نے فرمایا کہ جب بندے کے اوپر مصیبت کا وقت آتا ہے نا، پریشانی کا وقت آتا ہے، اس وقت رب کائنات اس کو آزماتے ہیں. کیا میرا بندہ کیا جملے بولتا ہے، کتنا میرے قریب ہوتا ہے میرا بندہ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس وقت بندے کے اوپر حملہ کرتا ہے کہیں یہ بندہ اب بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ بن جائے. کیسی بات، کیسی بات ہے کہ وہ وقت جب دکھ کا وقت ہے، کرب کا وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، بندہ اللہ کے قریب ہو چکا ہے، اللہ کا قرب پا چکا ہے، شیطان اس لمحے بھی اس بندے کے اوپر حملہ کر کے اس کو اللہ سے دور کر رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے. اور پانچواں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرشود ہے وہ جو انسان کو جھوٹ بولنے پہ لگا دیتا ہے، غیبت پہ لگا دیتا ہے، چگلی پہ لگا دیتا ہے. بندہ بات بات پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، بات کا پہاڑ بنا کے پیش کر رہا ہے. کبھی کوئی بات ہے، بات کوئی اور ہو رہی ہے، اس کو بنا کے کچھ اور پیش کر رہا ہوں. کبھی ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے، ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے. غیبت پہ لگ گیا، تانا زنی پہ لگ گیا، چغل خوری پہ لگ گیا، حتیٰ کہ لوگوں کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کام پہ مقرر ہو جاتا ہے. اور چھٹا شیطان وہ انسانوں کو جو نا ان کی شرم گاہوں کے اندر پھوکے مارتا ہے، اور پھوکے مار مار کے انسان کو زنا کے اوپر لاتا ہے، زنا پر لاتا ہے. اور ساتواں شیطان اس کا نام اورا ہے، اور وہ چوری کرنے والوں پر مقرر ہے کہ انسانوں کو چوریوں پہ لگا دیتا ہے، چوریوں پہ لگا دیتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جب جتنا غفلت کے اندر ہوتا ہے، جتنا غفلت کے اندر ہوتا ہے، وہ اتنا اللہ کی رحمت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنا وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، رحمت کے قریب ہوتا ہے، اس کو اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. مسند ابو یعلا میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نا دو شخص آپس میں نا جو جھگڑ رہے تھے، تو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، جھگڑا کرتے کرتے اب یہ علاج بتایا نا، ان چیزوں کا علاج بتایا. جھگڑا کر رہے تھے، جھگڑا کرتے کرتے آپس میں ان کے نتنے پھول گئے، لڑتے لڑتے یہ غصے کے مارے نتنے پھول گئے. تو علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے. اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا تو ان کا غصہ جاتا رہے. علاج بتا دیا کہ اگر تمہارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، فسادات ہو رہے ہوں، گھروں کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو بجائے اس کے ادھر ادھر جانے سے بیسٹ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تمہارے گھر کے اندر سے لڑائی ختم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تمہارے گھر کے اندر امن نصیب ہو جائے گا. سیدنا حسن فرماتے، آپ فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خلوص سے دل کے ساتھ، خلوص سے دل کے ساتھ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتے ہیں. ایک بھی نہیں، 11 بھی نہیں، 300 پردے اس کے اور اس کے شیطان کے درمیان حائل کر دیتے ہیں، تاکہ بندہ میرا بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے. دیکھو اللہ پاک نے کتنا اچھا ہمیں نسخہ دے دیا.
اس سے بڑا کوئی اور نسخہ ہے کہ ہم لوگ جو جیلی عاملوں کے پاس جا جا کے یا ہم کسی اور کے ساتھ ایسے مشورے کرنے سے بیسٹ ہے کہ اللہ کے قرآن اور حدیث کے ساتھ ہم اپنی دوستی کیوں نہ کریں، اس سے اپنے مسائل کا حل کیوں نہ نکالیں۔ اللہ رب العالمین ہر اس مسئلے کا حل ہمیں قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے دے دیا، صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ بندے ہمارا ربط اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ربط اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر خرابیاں آ رہی ہیں، اس قدر کوئی علامت فتن کے اندر ہم داخل ہوئے میں، اور فتنے زیادہ ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے جتنا زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اس کے محبوب کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اس کو زمین کے اندر سکون، اس کو اپنے گھروں کے اندر سکون ملنا شروع ہو جائے گا، اور جتنا وہ اللہ سے دور ہوگا وہ اللہ کے جو نا وہ شیطان کے قریب ہوتا جائے گا، اور شیطان کے قریب ہوگا تو اس کو بیماریوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑے گا۔ آج دیکھو، آج ہماری بچیاں ہیں، ایک میں مجوزہ علاج اس کا بتا کے جا رہی ہوں، بچیاں ہیں، بچیوں کو ماہانہ جو نا بیماری ان کو وہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، عورتوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، عورتوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ عورتوں کو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ بھی شیطان کے حملے کی وجہ سے ہو رہی ہے، شیطان کے حملے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو عورتوں کو حکم دیا کہ یہ زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان، ہر انسان زیادہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے ہی بندہ پڑھتا ہے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور یہ مجوزہ علاج ہے میری بہنوں، اس علاج کو اپنا لو، اللہ رب العالمین برکات نصیب فرما دیں گے، خیر نصیب فرما دیں گے، اللہ ہر شر سے بچا لیں گے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔